آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تبلیغی جماعت میں کسی ساتھی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہو یا ایکسیڈنٹ کی یا پلین حادثے یا بس حادثے کی وجہ سے ہو، تو کیا اس شخص کو شہید کا مرتبہ دیا جا سکتا ہے؟ بعض احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں انتقال ہونے والے کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی سفر ہو یا کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان شخص کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سفر کرے اور پردیس میں اس کی وفات ہو جائے، چاہے طبعی وفات ہو یا کسی حادثے میں وفات ہو، تو ان سب لوگوں کو حکماً شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حالت سفر میں وفات کے بارے میں ایک ضعیف حدیث میں مضمون وارد ہے، جو ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے کہ غربت کی موت شہادت ہے، اور اس شہادت کا تعلق آخرت کے احکامات سے ہے، یعنی دنیا میں اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوگے کہ شہید کا غسل نہیں دیا جاتا وغیرہ، وہ تو اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا، لیکن امید ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور بھی اس طرح کے بہت سے حکمی شہید ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جیسے کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے یا پانی میں ڈوب کر انتقال کر جائے وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس میں اخیر کی جو 2 باتیں ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام از خود غیب کی باتیں نہیں بتاتے تھے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کو باتیں پہنچتی تھیں بس وہی بتاتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ دین میں ادنا سی بھی کوتاہی نہیں فرمائی، اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے۔ البتہ یہ بات کہ آپ نے سفر معراج میں رب العالمین کی زیارت کی ہے یا نہیں، اس بارے میں دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے زیارت نہیں فرمائی، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تدرکوا الابصار وهو یدرک الابصار، کہ انسانی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ انکار کی بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے، اور یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں احاطے کی نفی ہے، نفس زیارت کی نفی نہیں ہے۔ الغرض یہ روایت اپنی جگہ پر درست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیارت والی روایت جو حدیث ہے کہ رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ ان تک نہ پہنچی ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو سنی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ ایک جب پیغمبر علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، دوسرے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی، تیسرے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، اور چوتھے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو اس بارے میں تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ صحیح احادیث میں 3 مواقع پر سورج کے رک جانے کا یا واپس آنے کا ذکر ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، ان کی جنگ چل رہی تھی، تو جمعہ کا دن تھا، اور سنیچر اگر شروع ہو جاتا تو ان کے لیے جنگ کرنا ناجائز تھا بنی اسرائیل پر، اور تھوڑی دیر اگر اور ہو جاتی تو پانسا پلٹ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے سورج سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے کچھ وقت کے لیے سورج روک دیا تاکہ ان کی جنگ پوری ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ
نبی اکرم علیہ السلام جب سفر معراج سے واپس آئے تو آپ نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ ایک قافلہ اسی نوعیت کا آنے والا ہے اور وہ اگلے دن پہنچ جائے گا۔ اس کے پہنچنے میں دیر ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو کچھ دیر کے لیے سورج رک گیا اور پھر وہ قافلہ سامنے نظر آ گیا۔ اور تیسرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سورج لوٹ آیا اور انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان، اس بارے میں کوئی روایت تلاش کے بعد بھی نہیں ملی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹے ہٹ جانے والی بات بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ تو بے سند باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک تحقیق نہ ہو۔